ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بات کہ دوستوں کے سوالات کے جواب کے لیے ہم نے عیشا پوڈ کاسٹ کے نام سے ایک چینل بنایا ہے۔ اس کو ضرور وزٹ کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ لنک پہلے کمنٹ اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ آڈیو بکس کے لیے چینل ہم نے الگ کر دیا ہے جس کا نام عیشا بکس ہے، اور مثنوی کے لیے ہم نے الگ چینل مختص کیا ہے جس کا نام ہے مسٹک رومی۔ ان چینلز کے لنک بھی ویڈیو کی ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں موجود ہیں۔ ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریں۔ آئیے اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ صوفی کے مذہب کی مثال ہے ایسا جیسے کوئی خالی گھڑا ہو، اور صوفی کہتا ہے کہ جس کو حقیقی مذہب کو پانا ہے اس کو اس گھڑے کو خالی رکھنا ہوگا، اس میں چیزوں کو بھرنے سے رکنا ہوگا، ہر قسم کی چیزوں کو اس گھڑے میں جمع کرنے سے باز رہنا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ اس گھڑے میں دولت بھر لی تو خدا تک نہ جایا جا سکے گا، اس میں علم بھی بھر گیا تو بھی گھڑے میں گنجائش نہیں بچے گی، حتیٰ کہ ترک دنیا، تیاگ، سنیاس، صوفی بننے کی خواہش بھی بھر گئی تو سمجھو رکاوٹ کھڑی ہو گئی۔ کوئی بھی چیز جس کی خواہش ہوگی جاننا وہ حق تک پہنچنے میں رکاوٹ ہوگی۔ گھڑا بس خالی ہی ہونا چاہیے، لیکن انسان کو غور سے دیکھو، وہ ہر وقت اس گھڑے کو بھرنے کی کوشش میں مگن ہے، اور گھڑا بھی ایسا ان لمیٹڈ ہے کہ اس میں خلا کے علاوہ کچھ بھی بھرنے کی کوشش کرو گے یہ کبھی نہیں بھرے گا۔ بل گیٹس جتنی دولت ہو جائے، یا ہٹلر جیسی طاقت، یا سکندر جیسی شاہی، تب بھی وہ گھڑا نہیں بھر سکتا۔ تمہاری ہستی کے خالی گھڑے کو صرف تمہارا خالی ہونا ہی بھر سکتا ہے۔ اور تمہارا خالی ہونا کیا ہے؟ خالی ہونا یہ نہیں کہ تمہارا گھر نہ ہو، نوکری نہ ہو، فیکٹری نہ ہو۔ خالی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں تم کو طے کرنے والی نہ ہوں، یہ تمہاری ملکیتیں ہیں، تم نہیں ہو۔ تمہیں ایک غلط فہمی ہو گئی ہے کہ زندگی اس لیے ہے تاکہ تم چیزوں سے بھر سکو۔ نہیں، زندگی اس لیے ہے کہ تم خالی ہونے کا فن سیکھ لو، کیونکہ خالی ہونے کا فن سیکھ لیا تو جب تم مرو گے اس وقت پتہ ہے کیا ہوگا؟ اس کو ایسے سمجھو کہ تمہارے پاس ایک خالی گھڑا ہے، وہ گھڑا ٹوٹ گیا تو اس کا خلا کہاں جائے گا؟ وہ کل خلا کا حصہ ہو جائے گا۔ گھڑے کی دیواریں مٹتی ہیں، اس کا خلا نہیں مٹتا۔ موت کے وقت تمہارے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے اگر تم خود کو خالی کرنے کا فن سیکھ جاؤ۔ تمہارے جسم کی گھڑے کی دیواریں مٹ جائیں گی، مگر تمہارے اندر وہ خلا جو خدائی حصہ ہے وہ کل خلا کا دوبارہ حصہ بن جائے گا۔ قطرہ سمندر میں گرتا ہے تو اس کی بس وہ باؤنڈری وال ہی فنا ہو جاتی ہے جس باؤنڈری وال نے اسے قطرے کی شکل دے رکھی تھی، ورنہ قطرہ نہیں مٹتا، وہ تو سمندر ہو جاتا ہے۔ ایک ضروری پوائنٹ جو تم کو سمجھنا ہوگا کہ انلائٹنمنٹ کو تم اپنی خواہش کا کوئی آبجیکٹ نہیں بنا سکتے، اپنی ڈیزائر کا کوئی پوائنٹ نہیں بنا سکتے۔ انلائٹنمنٹ ایک حالت ہے جس میں آپ کوئی ریزسٹنس نہیں کرتے، جس میں آپ کچھ بدلنا نہیں چاہتے، جس سے آپ کے ایکشن اور تھاٹس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوتا۔ جو کہتا ہے کہ میری خواہش ہے انلائٹنمنٹ، وہ کبھی انلائٹن نہیں ہو سکتا۔ جو کہتا ہے کہ میری خواہش ہے خدا کو پانا، وہ خدا کو نہیں پا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خواہش میں دوسرا لازم ہو جاتا ہے، ایک وہ جو خواہش کر رہا ہے اور ایک وہ جس کی خواہش کی جا رہی ہے۔ خدا دوسرا نہیں ہو سکتا، خدا پہلا، دوسرا اور آخری سب ہے، اس کی خواہش کیسے کیجیے گا؟ خدا کبھی تمہاری خواہش نہیں بن سکتا۔
کیونکہ جو بھی چیز تمہاری خواہش کا آبجیکٹ بن سکتی ہے وہ پھر تم سے الگ بھی ہوگی اور وہ خود بھی کوئی چیز ہوگی۔ خدا کوئی چیز نہیں ہے، انلائٹنمنٹ کوئی چیز نہیں ہے، تمہارا تم ہونا کوئی چیز نہیں ہے، تم چیز نہیں ہو، اسی کو پا لینا ہی تو انلائٹنمنٹ ہے۔ قطرے کی روحانی بیداری کیا ہے؟ قطرے کی روحانی بیداری یہ ہے کہ وہ سمندر کو الگ سمجھنا چھوڑ دے۔ تمہاری انلائٹنمنٹ بھی بے عین ہی یہی ہے کہ تم جسے تم کہتے ہو وہ موجود ہی نہیں ہے۔ لا موجود الا اللہ، کچھ بھی اس کے سوا ہے ہی نہیں، کچھ بھی جو اس کے سوا ہے وہ بس تمہارا تھاٹ ہے۔ اس کو یوں سمجھنے کی کوشش کرو، یہ تمہارا جسم ہے جو ٹریلینز آف سیلز سے مل کر بنا ہے۔ فرض کرو ان خلیوں نے بھی اپنے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں اور وہ سوچتے بھی ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ یہ میں ہوں، لیکن آپ ہیں کیا؟ ان اربوں کھربوں خلیوں سے مل کر بنے ہوئے جو خود بھی اپنی اپنی ایک شناخت لے کر بیٹھے ہیں۔ ان کے نام ہیں، ان کی سوچیں ہیں، ان کی خواہشات ہیں، سب کچھ ہیں، اور وہ آپ کو پانا چاہتے ہیں۔ اب بتائیے کیسے پائیں گے وہ آپ کو؟ وہ سارے لیبل جو انہوں نے لپیٹے ہوئے ہیں وہ سارے لیبل ہٹا دیں، کچھ بھی ہونے کی کوشش چھوڑ دیں تو وہ آپ ہیں ہی۔ کائنات اور خدا کا رشتہ بالکل یہی ہے، جسے آپ کہتے ہیں وہ آپ نہ رہے تو ایک ہی بچ رہے گا، لا موجود الا اللہ۔ اس بات کو سمجھو کہ آپ ہر وقت انلائٹنمنٹ کی حالت میں ہیں، بس خواہشوں کی دھند ہے جو اوپر طاری ہے۔ اس لیے فقیر کہتا ہے کہ روح کی بیداری چاہیے تو وہ جو تم نہیں ہو اور سوچتے ہو کہ تم ہو اس کو ایک ایک کر کے ہٹاتے جاؤ۔ جب وہ کچھ بھی نہ بچے جس کو تم مانتے رہے ہو تو جو بچ رہے گا وہ ہو حقیقی تم۔ پیاز کو چھلکا چھلکا اتارنے کے بعد کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، صفر، ایک خلا، ایک سپیس، ایک خاموشی۔ اب وہ جو خلا ہے اس کو کیا کہو گے کہ وہ کہاں ہے؟ تم بھی پیاز کے اس چھلکے جیسے ہو، اور ان چھلکوں کے مٹ جانے پر جو بچتا ہے وہ کل کا حصہ ہے۔ اسے الگ کیسے ڈھونڈو گے؟ کیسے پاؤ گے؟ خلا کو کہاں ڈھونڈو گے؟ صفر کو کہاں پاؤ گے؟ خاموشی کیسے لفظوں میں سمیٹو گے؟ دوسرا رہا کہاں؟ قطرہ سمندر میں گر گیا تو کیسے کہے کہ وہ قطرہ ہے؟ اور یہ کیسے کہے کہ وہ ایسا قطرہ ہے جو سمندر کا ملن ڈھونڈ رہا ہے؟ تم بھٹکتے ہو خواہش کی وجہ سے، کوئی بھی خواہش ہو بھٹکاتی ہے۔ کسی بھی خواہش کے پیچھے تم ہو تو یاد رکھنا بھٹک کر ہی رہو گے۔ خواہش انا کا ٹول ہے۔ انا پیاز کی پرتوں سے ڈیل کرتی ہے، پرتوں سے ماورا وہ کسی چیز کو نہیں جانتی۔ خواہش کی نیچر کو سمجھو نا۔ خواہش ہے کل میں کچھ ہونے، کچھ ملنے، کچھ پانے کی خواہش۔ جب تم خدا کو بھی خواہش بناتے ہو تو کہہ کیا رہے ہوتے ہو؟ تم کہہ رہے ہوتے ہو کہ تم تو ہو یہاں اور خدا ہے کہیں۔ خواہش فاصلے کو لازم کرتی ہے اور فاصلہ چیزوں کی نیچر کو بدل دیتا ہے۔ دیکھو نا، یہاں تم بیٹھ کر گھر کو دیکھ رہے ہو، 1 لاکھ 2 لاکھ میل دور سے اس زمین کو دیکھو تو ایک گولے کے سوا کچھ بھی نظر آئے گی کیا؟ آنکھ وہی ہے، گھر وہی ہے، مگر اب آنکھ وہ گھر نہیں دیکھ رہی بلکہ اربوں گھروں کی حامل دنیا کو ایک فٹ بال کی طرح دیکھ رہی ہے۔ خواہش کا تخلیق کردہ فاصلہ ہر چیز کی نیچر کو بدل دیتا ہے۔ خواہش ہی تمہارا اصل سراب ہے، اور یہی سراب انسانوں کو ہمیشہ سے کنٹرول کرتا آیا ہے۔ کبھی تم نے نوٹ کیا کہ تم کسی بھی چیز کو خواہش کی اینک کے بغیر نہیں دیکھ سکتے؟ پرانے زمانوں کی بات ہے، ایک سرائے تھی پرانی سی، اس میں 3 اجنبی جمع ہوئے، بوریت مٹانے کے لیے تینوں گپیں مارنے لگے۔ ایک ان میں نوجوان تھا، دوسرا ادھیڑ عمر کوئی 40-50 سال کا،
और एक 65 साल का बुजुर्ग। नौजवान ने बताया, कल मैं एक ऐसी खूबसूरत लड़की के साथ था कि जिस जैसी हसीन लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी। उसकी गुर्बत में मैंने वो लज्जत पाई, वो लुत्फ पाया कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। ऐसा सुकून, ऐसी राहत जिसको मैं आज तक कभी नहीं पा सका था और जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। दूसरा जो अधेड़ उम्र था, उसने कहा, छोड़ो भी, बहुत लड़कियां देखी, बहुत औरतें मिली, मगर मैं तुम्हें बताता हूं कि लुत्फ क्या होता है। कल मैं बादशाह के यहाँ शाही दावत में शरीक था। वहाँ जो खानों की वैरायटियाँ थीं और जो उनमें लज्जत थी, वैसी लज्जत, वैसा सुकून मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा। अब बूढ़े की बारी थी। उसने कहा, बस करो यारो, बहुत हमने औरतें देखी, बड़े रंग बिरंगे खाने खाए, मगर मैं तुम्हें बताता हूं कि हकीकी लज्जत, असली सुकून क्या होता है। कल मुझे बड़ा खुल के पखाना आया, ना पूछो कैसा सुकून मिला। ऐसा सुकून मैंने जिंदगी में नहीं पाया था। इन तीनों लोगों को गौर से देखो, गौर से सुनो। ये 3 लोग नहीं बोल रहे, 3 रंग की ख्वाहिशें बोल रही हैं। ये ख्वाहिशों में रंगी अनाएं बोल रही हैं। नौजवानों की सारी लज्जत, सुकून महबूब या महबूबा से जुड़ी है। महबूब को पाने की ख्वाहिश का रंग चढ़ा है। 40 साल की उम्र में जिनसी तलब मांद पड़ जाती है और खाने पीने की तलब बढ़ जाती है। इसलिए अक्सर लोगों को तुमने देखा होगा कि वो इस उम्र में मोटापे की तरफ माइल हो जाते हैं। खाने पीने की ख्वाहिश का अब रंग चढ़ा है, और जब उम्र का आखिरी हिस्सा आता है तो सबसे बड़ी राहत रह जाती है यही कि बस आसानी से क़ज़ाए हाजत हो जाए। हर उम्र की अपनी ख्वाहिशें हैं, हर उम्र की ख्वाहिशों के अपने रंग हैं, और इन्हीं सारी ख्वाहिशों के मजमूए को तुम अपना आप कह लेते हो। कभी सोचा है तुमने कि एक पल भी तुम ख्वाहिशों से आज़ाद नहीं होते? और जिनकी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं, या जिनको लग जाता है कि उनकी ख्वाहिशें अब पूरी होने से रहीं, तो वो कहते हैं कि बस खुदा को पाने की ख्वाहिश है। वो खुदा को भी पाना चाहते हैं, मगर उसी मीडियम में रहते हुए कि जिस मीडियम से उन्होंने दुनिया को जिया होता है। वो ये नहीं समझ रहे होते कि जिस्म के खुलियों को जिस्म होने के लिए बस वो पर्दा उतार फेंकना है, कि जिस पर्दे को वो अपना आप मान कर बैठे हुए हैं। वो पहले ही जिस्म का हिस्सा हैं। अब अगर उसको पाना है तो ख्वाहिश का लिबादा बस उतार कर फेंकना है। मगर तुम उसको भी पाने के लिए उसको कोई चीज़ बनाते हो, कोई ऐसी चीज़ जिसकी तुम ख्वाहिश कर सको, क्योंकि अना को पता है कि वो ख्वाहिश तख्लीक करती रहेगी तो जिंदा रहेगी, वरना मिट जाएगी। वो इनलाइटनमेंट को भी ख्वाहिश बनाकर सामने रख देती है कि ये बंदा तो हाथ से जा रहा है, इसे कैसे काबू करें। अना ऐसे ही काम करती है, ख्वाहिशों की धुंध तले जीती है। होने की सादगी तो अना की मौत बन जाती है, क्योंकि सादगी है क्या? कभी और क्या सादगी पर? सादगी और कुछ नहीं, बस ख्वाहिशों का महदूद हो जाना। सारे नबी, सारे बेदार नफूस ख्वाहिश से खबरदार करते रहे हैं, मगर तुम क्या करते हो कि नबियों, बेदार रूहों को भी अपनी ख्वाहिश के सांचे में फिट कर लेते हो। ख्वाहिश से ऊपर नहीं उठते, अपनी रूह के मुतालबात को भी ख्वाहिश की पाताल तक गिरा लेते हो। खुदा है जिंदगी और जिंदगी है इस पल, ख्वाहिश है दूर और कहीं और। जब तुम ख्वाहिश के पीछे चलते हो तो असल में तुम जिंदगी से भागते हो, खुदा से भागते हो। ख्वाहिश और इनलाइटनमेंट कभी एक जगह जमा नहीं हो सकते, क्योंकि इनलाइटनमेंट है इसी लम्हे में हो जाना, और ख्वाहिश है हमेशा आगे के किसी लम्हे में। ख्वाहिश होती है दूर, खुदा है शाहरग से भी ज़्यादा करीब। ख्वाहिश है मुस्तकबिल में, खुदा है इस पल में। इसलिए जो गुरु होता है उसके बुनियादी काम होते हैं, एक वो मुरीद को ख्वाहिश से आज़ाद करे,
اور دوسرا وہ سالک کو اس کے جانے سے آزاد کرے، کیونکہ جو آپ جانتے ہیں وہ آپ کی اینک بن جاتا ہے۔ پھر آپ جو بھی دیکھتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہوتی، بلکہ آپ کی اینک کے مطابق جو حقیقت نظر آئے بس وہی حقیقت رہ جاتی ہے۔ حتیٰ کہ گرو کی اپنے مرید کے حوالے سے یہ تک کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس سے جو جانے اس کو بھی بھول جائے، کیونکہ کسی اور کے جانے سے وہ اس کو نہیں جان سکتا کہ جو جاننے کے قابل ہے۔ یاد رکھنا، خدا کسی اور کی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، خدا کو تو بس تمہاری اپنی ہی آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ انسان کو شروع دن سے سکھایا جاتا ہے کہ یہ کرو تم کامیاب ہوگے، ڈاکٹر بن جاؤ گے تم اچھی زندگی گزارو گے، یہ عہدہ پالو گے تم مکمل ہو جاؤ گے۔ یہ ہماری زبان ہے، ہم نے ناکاملیت کی زبان سیکھی ہے۔ ہم کچھ کر کے پورا ہونا چاہتے ہیں، مگر آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ جب آپ اپنے بچوں کو کچھ کر لو کی نصیحتیں کر رہے ہوتے ہو تو جو آپ دینا چاہتے ہو وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو آلریڈی ان کے پاس ہے۔ وہ بچہ جو اپنے آپ میں مکمل ہے، جو ہونے میں اپنی ہستی میں مکمل ہے، جسے غریب گھر میں ہونے کے باوجود کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ غریبی کوئی اس کی پرسنل کمی ہے جس کو پورا کر کے ہی وہ کامل ہوگا، جسے امیر گھر میں یہ خوف اپنا اسیر نہیں رکھتا کہ اسے اپنا سٹیٹس قائم رکھنا ہے، اگر اس میں ناکام ہو گیا تو ناکامل ہو جاؤں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ بچوں کو اس طرح کی نصیحتیں کرتے ہو تو ان سے کیا چھینتے ہو اور کیا دیتے ہو؟ ان سے تم کاملیت چھینتے ہو اور ناکاملیت کا احساس دیتے ہو، ان سے بھرپوریت چھینتے ہو اور انہیں ادھورا ہونے کا ایسا مرض دیتے ہو جس کا علاج وہ عمر بھر کریں گے مگر کبھی علاج ہو نہ پائے گا۔ وہ بچہ جو اپنا ہر کام بھرپور پورے دل سے، پوری روح سے اور انجوائے کر کے کرتا رہا ہے، تمہاری ان نصیحتوں کے بعد وہ ساری زندگی کام تو کرے گا مگر تشنگی کے درد کے ساتھ، جبری مشقت کے احساس کے ساتھ۔ تم اس کو زیادہ سے زیادہ کیا دے دیتے ہو؟ بس ایک نوکری، ایک دکان، مگر چھینتے کیا ہو؟ اس پر کبھی سوچا؟ تم زندگی چھینتے ہو۔ تمہاری اس ٹریننگ کا نتیجہ ہے کہ وہی بچہ بعد میں زندگی کی ایکٹنگ تو کرے گا مگر زندگی جیے گا کبھی نہیں۔ ماں باپ یہی کہہ رہے ہیں، سکول میں استاد یہی کہہ رہا ہے، مسجد میں مولوی یہی کہہ رہا ہے، ہر جگہ سے انسان کو یہی سننے کو مل رہا ہے، کچھ کر لو۔ کب تک ایسے ہی آدھے ادھورے رہو گے؟ کب تک ایسے ناکام رہو گے؟ کچھ پڑھ لے سے کوئی نوکری ڈھونڈ لے تک یہ سارے فکرے جو بڑے چھوٹوں کو خیر خواہی کے نام پر سکھا رہے ہیں، یہ وہ فکرے ہیں جو اس کو کبھی بھی یہ سوچنے کا موقع ہی نہ دیں گے کہ وہ مکمل ہے، وہ بھرپور ہے، وہ زندگی ہے، اس میں اس کل روح کا جزو ہے جس کل روح کو وہ مسجد مندر میں جا کر خدا کہہ کر پوجتا ہے۔ وہ ناکامل آدھا ادھورا ہو کیسے سکتا ہے؟ مگر نہ ماں باپ سوچتے ہیں، نہ انسان خود کبھی یہ سوچ پاتا ہے۔ وہ ناکامل ہونے کا احساس نہ ملتا، اور اگر اسے بتایا جاتا کہ وہ مکمل ہے، اگر انسان کو سکھایا جاتا کہ وہ کامل ہے، اسے اس ہونے کے لیے کچھ بیرونی عناصر درکار نہیں ہیں، تو سوچو یہ دنیا کیسی ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں جی یہی تشنگی کا احساس ہی تو آگے بڑھاتا ہے، مگر نادان یہ نہیں سوچ پاتے کہ جو تشنا ہوگا وہ کیا بھرا ہوا تخلیق کرے گا، جو معذور کر دیا گیا وہ کتنی دوڑے گا۔
याद रखना, इस कायनात के जो भी लोग बड़े काम कर गए हैं उनमें किसी ना किसी वास्ते से ये एहसास ज़रूर पैदा हुआ होगा कि वो मुकम्मल हैं। अब चाहे ये शख्स स्टीफन हॉकिंग्स जैसा माजूर ही क्यों ना हो, वो बड़े कारनामे सर अंजाम दे सकता है, वो लंबी दौड़ दौड़ सकता है, इतनी लंबी दौड़ कि सदियां जिनको मापती रहें। कुछ तो पालो, खाली न रहो, ये वो फिक्रा है जो इंसान को अज़ली जहन्नम में जला रहा है। हतमी सदाकत को पाना है तो एक चीज़ से खबरदार हो जाओ, एक चीज़ कि कुछ बाहर से ऐड होगा और तुम पूरे हो जाओगे। ये एक ख्याल तुम्हारी सारी हस्ती को जहरीला कर देने के लिए काफ़ी है। इस बात को समझो, तुम जहां भी होते हो, जिस भी हाल में होते हो, कामिल होते हो। सिर्फ थॉट्स की धुंध के बगैर देखो, तुम जहां भी जिस हाल में होगे खुद को कामिल महसूस करोगे। इंसानों के सारे अलमियों का खुलासा बस ये है कि इंसान जिस भी हाल में हो, ना तो परफेक्ट होता है ना खाली होता है। मज़े की बात यह है कि ये दो ही हालतें एनलाइटनमेंट की हालतें हैं कि या तो पूरे भर जाओ, इतने कि कुछ और भरने की गुंजाइश न रहे, या इतने खाली हो जाओ, इतने एम्प्टी कि किसी चीज़ के भरने की ख्वाहिश न रहे। पूरी तरह भरा जाना मगर नामुमकिन है, लेकिन पूरी तरह खाली हो पाना मुमकिन है। इंसान परफेक्शन और एम्प्टीनेस के दरमियान होने का ही बस कर्ब सह रहा है। फ़र्क समझो, सूफी और दुनियादार का फ़र्क क्या है? तुम परफेक्शन और खालीपन के बिल्कुल दरमियान में मौजूद हो। दुनिया तुम्हें कहती है कि इस मकाम से परफेक्शन की तरफ जाना है, और सूफी कहता है कि इस मकाम से एम्प्टीनेस की तरफ बढ़ना है। बस यही फ़र्क है सूफी और दुनियादार का। हम सब ने ये तो मान लिया है कि अधूरे हम हैं, अब सोचते ये हैं कि पूरे कैसे हो जाएं। सो पूरे होने के लिए हम क्या करते हैं? कभी चीज़ों से खुद को भरते हैं, कभी नौकरियों से, कभी घरों से, कभी गाड़ियों से, कभी शोहरत से, कभी ताकत से। लेकिन पता ये चलता है कि कुछ भी तो हुआ नहीं। सब कुछ करके भी मौत के वक्त इंसान उसी आधे अधूरे होने की कैफियत में रहता है। मगर कभी इंसान को ये ख्याल नहीं आता कि जिस सेंटर में है वहाँ से भरने की तरफ जाने की बजाय खाली हो जाने की तरफ भी जाया जा सकता है। लेकिन इंसान फुलफिलमेंट की तरफ भागता है, भराव की तरफ भागता है। कभी सोचना अपने बारे में, तुम्हारी मोहब्बतें हैं वो अधूरी हैं, तुम्हारे रिश्ते हैं वो अधूरे हैं, तुम्हारा इल्म है वो अधूरा है, तुम्हारी ख्वाहिशें हैं वो अधूरी हैं, और तुम किसी ना किसी तरह इनको बस भरना चाहते हो। लेकिन हज़ारों सालों की तारीख गवाह है, कभी कोई भर के नहीं रहा। और इस बात को समझो कि जो जितनी ज़्यादा चीज़ों से खुद को भरने में कामयाब हो जाता है, उसको ही ये एहसास ज़्यादा शिद्दत से होता जाता है कि भरा जाना नामुमकिन है। अमरीकी लिटरेचर पर थोड़ी सी नज़र दौड़ाएं, वहाँ सबसे मारूफ टर्म इस वक्त जो आपको मिलेगी वो है एम्प्टीनेस, खालीपन। अमरीकी नौजवान नशे में डूब गए हैं, और ऐसे ऐसे नशे, ऐसी ऐसी कैफियत तारी करने वाले नशे कि मशरकी माशरे जिनके बारे में सोच भी नहीं सकते। सोचो ऐसा क्यों हो रहा है कि वो चीज़ें जिनसे हम खुद को भरने की कोशिश कर रहे हैं, उन चीज़ों से अमेरिका और मगरब भर चुका है, लेकिन खला है कि भरता तो क्या और ही बढ़ता जा रहा है। उनका इल्म, तालीमी तरक्की, उनकी माशी तरक्की, उनकी सियासी सोबराइटी, उनकी वेलफेयर स्टेट का तसव्वुर, उनका रहन सहन, उनका सामान आराइश व ज़िबाइश, उनकी अशियाए तायुश, किसी भी चीज़ को देख लो वो अपने उरूज पर हैं।
मगर क्या वजह है कि जितना वो चीज़ों से खुद को भरते जा रहे हैं उतना वो एम्प्टीनेस की इस्तिलाह को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी वजह यही है कि जूं कोई भरता जाता है तो उसका ये इल्म भी गहरा होता जाता है कि भरा जाना एक नामुमकिन कैफियत है। वजह इसकी ये है कि एक चीज़ को भरना हो तो उसको उसी चीज़ से भरा जा सकता है जैसी खुद वो चीज़ हो। तुमको भर तो एक ही चीज़ सकती है और वो हो तुम खुद। खाली घड़े को कितना भी किसी चीज़ से भर लो उसमें गुंजाइश रह ही जाती है। चाहे एक एटम की भी गुंजाइश हो, गुंजाइश होगी ज़रूर। पुराने ज़मानों की बात है कि एक सूफ़ी किसी बस्ती में गया। बड़ा पहुंचा हुआ फ़कीर था। उस बस्ती के नज़दीक ही पहाड़ी पर एक चिल्लाकश फ़कीर रहता था जिसके गांव में बड़े चर्चे थे। लोग कहते थे कि वो कामिल फ़कीर है, वो पूरा ही भर गया है। ये जो नया फ़कीर आया था इसने चोटी पर मौजूद झोंपड़ी में रह रहे फ़कीर को पैगाम भिजवाया कि मिलने के लिए आ सकते हो। उस फ़कीर ने जवाब में एक गिलास पानी का लबालब भरा नीचे भेज दिया, जो इशारा था कि मैं भरा हुआ हूँ और मुझ में अब भरने को और कुछ नहीं है। उस फ़कीर ने मुलाकात की ख्वाहिश का ये जवाब पाया तो उसी शख्स को वही गिलास वापस देकर भेजा, बस इतने से फ़र्क के साथ कि उस गिलास में एक फूल को तैरा दिया। उस पहाड़ी चोटी वाले फ़कीर ने जब देखा कि गिलास में फूल तैरा कर भेजा गया है तो वो हिल गया। उसे बात समझ आ गई कि कामिल भरा जाना नामुमकिन है। तुम खुद को किसी भी चीज़ से कितना भी भर लो, इसमें एक फूल को तैराने की गुंजाइश तो रहेगी ही ना। पूछो अपनी दुनिया के दौलतमंद तरीन लोगों से, क्या वो सिर्फ दौलत ही के मामले में भर गए हैं? पूछो अपने दौर के किसी भी शोबे के आलिम से, क्या वो सिर्फ अपने ही शोबे के इल्म से भर गया है? एक एटम के, एक इलेक्ट्रॉन के किसी एक जुज़ पर सारी ज़िंदगी रिसर्च करने वाले रिसर्चर से पूछो, क्या वो उस जुज़ के बारे में सारा कुछ जान गया है? पूछो दुनिया के बड़े से बड़े पहलवान से कि क्या जिस्मानी ताकत के उस मकाम को वो पहुंच गया है कि जहां वो कह सके कि ये आखिरी इंसानी हद है। समझो, तुम किसी भी बाहरी चीज से खुद को नहीं भर सकते। भर तो तुमको तुम ही सकता है। घड़े में जितना भी पानी भर लो उसमें कतरे भर की गुंजाइश तो रहेगी ही। हाँ, मगर उस घड़े को मुकम्मल तौर पर खाली किया जा सकता है, क्योंकि घड़ा खला से बना है, उसे खला भर सकता है। इसलिए फ़कीर कहता है कि भरना चाहते हो तो खाली होना सीख जाओ। किसी भी चीज़ से भरने की ख्वाहिश से आज़ाद हो जाओ, तुम पूरे हो जाओगे। तुम बच्चों को जब सिखाते हो कि ये कर लो वो कर लो, तो उनके साथ यही हादसा होता है कि वो जो खुद से भरे थे अब उन्होंने दूसरी चीज़ों से खुद को भरना सीख लिया है। अब वो कभी ना भर सकेंगे, बस भरने के शराब के पीछे उम्र भर दौड़ते रहेंगे। सूफी की दुनिया और दुनियादार की दुनिया एक होने के बावजूद मुख्तलिफ हो जाती है। आम इंसान हवास की दुनिया में रहता है, उसका सारा इल्म हवास से हासिल शुदा होता है। आंखें देखती हैं, जो चीज़ भी वो देखती हैं उनका एक लेबल इधर उधर से कान सुनता है और वो दिमाग में स्टोर हो जाता है। एक चीज़ की तस्वीर और उस चीज़ से मुताल्लिक नाम। ये है मादे की दुनिया। मगर मादे की ये दुनिया जिस बर्तन में वाक़े हो रही है वो है खला, वो है खामोशी। वो खला जिसमें चीज़ें मौजूद हैं, वो खामोशी जिसमें लफ्ज़ उभर कर कोई मानी बनाते हैं और दिमाग स्टोर करता है। जो हतमी हकीकत को देखना चाहता है, जो अल्टीमेट रियलिटी को पाना चाहता है, वो हवास की दुनिया में रहता ज़रूर है,
اس کو جیتا ضرور ہے مگر اس کا کمیونیکیشن اس دنیا سے بھی رہتا ہے کہ جو حواس کی دنیا سے ماورا ہے۔ وہ دیوار پر لگی پینٹنگ کو ہی نہیں، دیوار کو بھی جان رہا ہوتا ہے۔ ایک دیوار پر تصویر لگی ہو اور کوئی تم سے پوچھے، اشارہ کر کے کہے کہ سامنے تمہیں کیا نظر آ رہا ہے، تو تم کیا کہو گے؟ تم کہو گے ایک تصویر۔ صوفی کہے گا ایک دیوار جس پر پینٹنگ بھی لگی ہے۔ کل حقیقت اور ہماری جزوی حقیقت کا یہی فرق ہے۔ ایک انا کی دنیا ہے اور ایک سیلف کی دنیا ہے۔ جب انا مضبوط ہوتی ہے تو حتمی حقیقت کمزور ہوتی جاتی ہے، اور جب سیلف ہوتا ہے مضبوط، بینگ سے رابطہ ہوتا ہے، تو حقیقت ہوتی ہے طاقتور۔ یا اس کو یوں کہیں کہ انا جتنی توانا ہوتی ہے، خدا سے دوری اتنی لامحدود ہوتی جاتی ہے، اور جہاں انا مٹ جاتی ہے وہاں صرف رہ ہی وہی جاتا ہے۔ اسی کو صوفی کہتے ہیں لا موجود الا اللہ۔ اس کو ایک اور انداز سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ جب بارش ہوتی ہے تو وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی برستی ہے اور وادیوں میں بھی برستی ہے، مگر پہاڑ پانی سے ایک طرح سے محروم ہی رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی بھرے ہونے کا سراب پال کے کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ وادی پانی سے بھر کر جھیل میں ڈھل جاتی ہے، کیونکہ وہ خود کو خالی رکھتی ہے۔ جب آپ انا سے بھرے ہوتے ہیں، جب آپ ایگو سے فل ہوتے ہیں، میں سے لبالب بھر جاتے ہیں، تو حتمی حق سامنے ہونے کے باوجود بھی نظر میں نہیں رہتا۔ لیکن جب آپ خالی ہو جاتے ہیں تو حتمی حقیقت آ کر آپ کو بھر دیتی ہے۔ بارش چوٹیوں اور وادیوں میں فرق نہیں کرتی، بس اگلے کی کیپیسٹی پر منحصر ہے کہ کون پہاڑ ہے، کون وادی ہے، کون خود کو خالی رکھنے کا فن جان گیا اور کون خود کو بھرا سمجھ کر تن کر کھڑا ہے۔ حتمی حقیقت خدا بس کچھ خاص لوگوں پر خود کو ظاہر نہیں کرتا۔ خدا بس صوفیوں کے سامنے ہی اپنا جلوہ نہیں دکھاتا، ہر انسان کے لیے وہ ایک ہی جیسی کھلی حقیقت ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ کون خالی ہے اور کس نے انا کی خواہشوں سے بھرے اپنے دماغ تلے خود کو چھپا لیا ہے۔ بارش پہاڑ کی چوٹی پر بھی ہوتی ہے، مگر چوٹی خود سے ہی اتنی بھری ہے کہ وہ کچھ اور اپنے اندر سما ہی نہیں سکتی۔ انسان بھی اپنی میں سے، اپنی ایگو سے، اپنے آپ سے اتنا بھر گیا ہے کہ خدا کو بھی اندر نہیں سمو سکتا۔ اس میں کچھ اور بھرنے کی گنجائش ہی نہیں، حتیٰ کہ خدا کی بھی اس میں گنجائش نہیں۔ وہ خود سے اتنا معمور ہے کہ اس سے آگے دیکھ ہی نہیں پاتا۔ کبھی سوچتے ہو تم کہ تم کتنے مصروف ہو، ہر وقت کچھ کر رہے ہو، ہر وقت تمہارا دماغ کچھ سوچ رہا ہے، ہر وقت کسی خواہش کے تعاقب میں تم بھاگ رہے ہو، ہر وقت تم اکوپائیڈ ہو، مقبوضہ ہو۔ خدا کے سمونے کے لیے جس ایمپٹینس کی شرط ہے، وہ خالی پن ہی کبھی تم میں پیدا نہیں ہوتا کہ خدا اس میں سما سکے۔ خدا سما جاتا ہے۔ کبھی تم نے اس بات کو نوٹس کیا کہ صوفی تمہاری زندگی کے تجربوں سے بھی اپنے لیے سبق نچوڑ لیتا ہے؟ جیسے پہاڑوں پر بارش ہوتی ہے، مگر اس بارش کو بھی جھیل اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم وہاں ہوتے ہی نہیں ہو۔ اپنے تجربوں سے سبق لینے کے لیے بھی تم موجود نہیں ہو۔ تم بھی دوڑے ہو، صوفیوں فقیروں سے تو زیادہ ہی دوڑتے ہو، مگر کیوں اس سکون سے محروم ہو جو صوفی کو حاصل ہے، اس سٹلنس سے، اس سائلنس سے، اس پیس سے۔
اس لیے کہ تم زندگی کے اپنے تجربے سے ہی سبق لینے کو تیار نہیں ہو۔ کیا کبھی تم نے سبق لیا ہے اس حقیقت سے کہ تم بچپن سے منزلیں بنا رہے ہو، گول، اہداف، پرپس بنا رہے ہو؟ کبھی کھلونے خریدنے کے خواب تھے، کبھی سوچا کہ ڈگری مکمل ہو جائے تو زندگی مکمل ہو گئی، کبھی سوچا کہ محبوب یا محبوبہ مل جائے تو زندگی جنت ہو جائے، کبھی شادی میں تکمیل کو ڈھونڈا تو کبھی بچوں میں اور اس کے پیچھے بھاگے، کبھی نوکری میں اپنی ہر تشنگی کا علاج ڈھونڈا۔ یہ سارے تجربے کیا تمہیں یہ بتانے کے لیے کافی نہیں کہ تکمیل کہیں بھی مستقبل میں نہیں ہو سکتی؟ خواہش کے برتن کا کوئی پیندا نہیں ہے، چیزوں میں اپنی تکمیل کو ڈھونڈنے کا سفر کبھی نہ ختم ہونے والا سفر ہے۔ وہی خلا جو بچپن میں تھا، وہی خلا اس وقت بھی رہا جب مرنے کے قریب آن پہنچے۔ کیوں زندگی کے تجربے تمہیں کچھ بھی سکھانے سے محروم رہے؟ زندگی کی نیچر کو بہت غور سے دیکھنا، ساری ترتیبیں تمہیں الٹ معلوم پڑیں گی۔ جو بھرا ہے وہ خالی رہ جاتا ہے، اور جو خالی ہے وہ بھر جاتا ہے۔ وادی کی ایک ہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ خالی رہنے کا ہنر جان گئی ہے، اور پہاڑ کی چوٹی کی ایک ہی خامی ہے کہ وہ خود کو بھر کے بیٹھی ہے۔ صوفی اور دنیا دار بھی وادی اور جھیل جیسے ہیں۔ دنیا دار بھرا بیٹھا ہے، وہ فقیر کو خالی دیکھتا ہے اور اس پر ہنستا ہے۔ وہ فقیر جو خالی ہے، بالکل ایمپٹی، وہ اس کے بھرے ہونے کو دیکھتا ہے تو اس پر ہنستا ہے کہ کن کن چیزوں سے خود کو بھر کے بیٹھا ہے، اور کن کن چیزوں کو کس عظیم چیز کے بدلے بھر کے بیٹھا ہے۔ وہ اس گنجائش کو دنیا کے سرابوں سے بھر کے بیٹھا ہے کہ جس گنجائش میں خدا سما سکتا تھا۔